عہد کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکت ولایت، کعبہ مطاف سخن، متوجہ ہیں گفتگو کا کعبہ مطاف سخن، ذات سرکار صمد العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب و عجم، جناب عمران ابو طالب علیہ السلام۔ تھوڑا آپ آگے آ جاتے ہیں، یہ سامنے بچے بیٹھ گئے ہیں، آپ دائیں بائیں بیٹھ گئے ہیں، آگے ہو جائے بھائی، آگے ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، محسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہ صمد العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب و عجم، کلید بردار بیت الہی۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو میں ممبر پہ نہیں کرتا، زمین و آسمان کے قلابے میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ شعور کا کچھ تبرک ہے، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں، شعور کا کچھ تبرک ہے جو آپ کے ادراک کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میری مجال نہیں کہ اپنی سکیر زبان سے لسان اللہ کے بابا پہ لب کشائی کروں، آپ نے پھر کوشش یہ کرنی ہے بیٹا کہ چہرے سے حیرت ہٹا کے چہرے پہ نور محبت پھیلانا ہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو مجلس میں شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھنا۔ مومن مجلس سنتے ہیں، پھر تھک بھی جاتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ویسے بھی یہ خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے۔ جی حضور، سبحان اللہ۔ میرے پاس قیمتی تبرک ہوتا ہے، اونچی بات ہوتی ہے، اور علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا میری مجال نہیں کہ لسان اللہ کے بابا پہ لب کشائی کروں، لیکن جہاں تک ظرف ہے، جہاں تک معرفت ہے، میری کوشش ہے کہ میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین ابو طالب سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مبدت کی طرف سجدہ کرتا۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، قیمتی سامعین میرے سامنے تشریف فرما۔ ابتدا میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹا ذمہ داری زیادہ ہے، زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ کون ابو طالب؟ کائنات کا پہلا شریف جس کی ہیبت سے لوگ ڈرتے تھے۔ بس مجھے میری قیمت وصول ہو گئی ہے، مخدوم ہے کون ہے آپ کو سلامت ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ میں جملہ دہراتا ہوں، آپ نے مجلس پڑھنی ہے یا سننی ہے؟ اچھا پڑھنی ہے، بسم اللہ چلے۔ مخدوم ہے کون سلامت ہے۔
یا متوجہ ہیں حضور؟ کائنات کا پہلا شریف جس کی ہیبت سے لوگ ڈرتے تھے. اسی ایک جملے پہ پتہ چل جائے گا کہ اگلی گفتگو کس معیار پہ مجھے ہدیہ کرنی ہے. مکہ میں کوئی مشرک رسول سے جنگ کرنے نہیں آیا. بغیر تشریح کے آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا. اچھل کود کی خطابت مجھے آتی نہیں, شور کی خطابت میں نے زندگی میں کی نہیں. میرے پاس علیوں کے گھر کی اونچی باتیں ہیں. جی مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, ساری جنگیں مدینہ میں ہوئی. اور مدینہ میں جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگیں کی ہیں وہ مدینہ کے لوگ نہیں تھے, وہ مکے سے چلتے تھے اور مدینہ جا کے رسول سے لڑتے تھے. ادھر جناب ابو طالب نے آنکھیں بند کی ہیں, ادھر آواز توحید آئی میرے محبوب ابو طالب نہیں رہا اب مکہ چھوڑ دے. مصطفیٰ اللہ کے گھر کو ابو طالب پر قربان کر کے مدینہ چلے گئے. آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا بات کی. اللہ کے گھر کو ابو طالب پر قربان کر کے رسول مدینہ چلے گئے. میرے سامعین, لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہجرت کا مطلب ہے مکہ سے مدینہ جانا. چلیے جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں, میں اس جملے کے بعد دیکھوں گا زمانے آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ جانا ہجرت ہے. معاف کیجئے, ہجرت ایک نہیں, یہ مکہ سے مدینہ جانا جسموں کی ہجرت ہے. محمد سے علی تک جانا روحوں کی ہجرت ہے, اور حج سے کربلا پہنچ جانا نیتوں کی ہجرت ہے. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کی امانت ہے. جی مکہ سے مدینہ جسموں کی ہجرت ہے, محمد سے علی تک پہنچنا یہ روحوں کی ہجرت ہے. اور حج سے کربلا پہنچ جانا یہ نیتوں کی ہجرت ہے. ادھر جناب ابو طالب نے آنکھیں بند کی, ادھر آواز توحید آئی میرے حبیب مکہ چھوڑ دے. رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں مدینہ کے لوگوں نے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کی, مکہ سے چلتے تھے مدینہ جا کے جنگ کرتے تھے. جبکہ مدینہ میں علی موجود تھے, اور صرف علی نہیں, علی کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی تھی. یہ مکہ کے مشرک مدینہ جا کے مصطفیٰ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. کسی نے ایک مشرک سردار سے پوچھا تھا کہ اگر مصطفیٰ سے لڑنا ہی تھا تو مکہ میں لڑ لیا ہوتا. اس نے کہا ابو طالب لڑنے نہیں دیتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ابو طالب کے ڈر سے مکہ میں رسول سے نہیں لڑے, مدینہ میں علی بھی موجود ہیں, علی کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہے, یہ مکہ کے مشرک مدینہ گئے ہیں رسول سے لڑنے, تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ یہ مکہ کے مشرک اتنا جوان علی سے نہیں ڈرتے تھے جتنا بوڑھے ابو طالب سے ڈرتے تھے. جی جی یہ معیار ہے, یہ معیار ہے حضور. ہائے ہائے ہائے, جس کے دنیا چھوڑنے پر مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے, اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں. ابھی 2-4% چہرے ہیں جو خاموش ہیں. اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا جو زندگی کے 30-40 سال خاموش مجلسیں سن سن کے اب خاموشی میں مہارت تامہ حاصل کر چکا. اس جملے کے بعد وہ اپنی مہارت آزمائے اور میں اجازت ذکر سمد العرب آزما لیتا ہوں.
پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ سبحان اللہ جس کے دنیا چھوڑنے پر مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ جس کے پاس عرب کے مشرک امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ جس کے پاس عرب کے مشرک امانتیں رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت رکھے سبحان اللہ اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آیت تطہیر سے پہلے کا طاہر ہے۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں بسم اللہ ہر سماعت سے قلب میں اتر جائے۔ سبحان اللہ آیت تطہیر سے پہلے کا طاہر ہے، سبحان اللہ نزول قرآن سے پہلے کا قاری۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ نزول آیت تطہیر سے پہلے کا طاہر ہے، نزول قرآن سے پہلے کا قاری۔ لوگ پوچھتے ہیں کون سی آیت میں ابو طالب کا ذکر ہے؟ تم ایک آیت کی بات کرتے ہو، اللہ نے پورا سورہ ابو طالب کی گود میں ڈال دیا۔ سورہ آل عمران پڑھا ہے یا نہیں آپ نے؟ اور مجھے عزت ابو طالب کی قسم یہ سورہ بھی میں نے آیت کے مقابلے میں کہہ دیا۔ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ یہ پورا سورہ بھی میں نے آیت کے مقابلے میں کہہ دیا۔ سبحان اللہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن کا پالنہار ابو طالب ہے۔ نہیں، میں منبر پہ ایسی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں جس کی میرے پاس سند اور دلیل نہ ہو۔ پورے قرآن کا پالنہار ابو طالب ہے۔ میری نہیں مانیں گے، مصطفیٰ کی مان لیں گے۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے کل ما فی کتب السابقۃ هو فی القرآن ہے، وکل ما فی القرآن هو فی سورۃ الیاسین ہے، وکل ما فی سورۃ الیاسین هو فی سورۃ الحمد ہے، وکل ما فی سورۃ الحمد هو فی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وکل ما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو فی الباء، وکل ما فی الباء هو فی النقطۃ التي تحت الباء۔ رسول فرماتے جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سارا قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارا یاسین میں ہے، جو کچھ یاسین میں ہے وہ سارا حمد میں ہے، جو کچھ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، جو با میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ ابو طالب کی گود میں پلتا رہا۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کل ایمان نعرہ حیدری علی مولا جی سبحان اللہ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ بیٹا بات پسند آ رہی ہے؟ سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ کیا بات ہائے ہائے۔ سبحان اللہ یہ نقطہ ابو طالب کی گود میں پلتا رہا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ آیت تطہیر کے نزول سے پہلے کا طاہر۔ آپ نے میرے جملے پہ غور ہی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ نزول قرآن سے پہلے کا قاری۔ دیوان ابو طالب آپ کو مل جائے گا، پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ میں 20 آیتیں دکھا سکتا ہوں جو جبریل کی زبان سے بعد میں نکلی ہیں، ابو طالب کی زبان سے پہلے نکلی ہیں۔ سبحان اللہ لوگ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا وارثی ہے۔ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے سب نے رسول اللہ سے معجزہ مانگا ہے۔ سبحان اللہ کسی نے کہا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائی، بے شک بے شک
کسی نے کہا اس درخت کو بلا کے دکھائی، کسی نے کہا دیوار سونے کی کر کے دکھائی، کسی نے کہا اس حیوان کو آواز دیجئے دیکھتے ہیں آتا ہے یا نہ۔ کچھ نام ہمارے پاس ہیں، مجھے دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دیجئے ان میں سے کسی نے مصطفیٰ سے معجزہ مانگا ہو۔ بس نام لیتا جاؤں گا تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ سلمان، بیٹا مجلس میں چپ بیٹھنے سے بندہ سکولر مشہور نہیں ہوتا۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفہ، ان کا معیار بتاؤں؟ کسی نے ابو ذر سے کہا تو بھی محمد سے معجزہ مانگ، سرکار جندب بن جنادہ جناب ابو ذر نے اس کی طرف دیکھ کے کہا معجزے سے معجزہ مانگوں؟ معیار ہے ان کا حضور، یہ معیار ہے، معجزے سے معجزہ مانگوں۔ لوگ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ یہ بات منبر پہ اس غری کے تکثیر نے پہلی مرتبہ کی ہے جرأت کے ساتھ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جو خاموش ہے ان کی حیرت بجا ہے، پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف آتا ہے بیٹا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اگر میری بات پہنچ گئی ہو۔ نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ۔ کیوں پڑھے ابو طالب کلمہ؟ کلمہ تو وہ پڑھے جس نے دنیا کو بتانا ہو میں مسلمان ہو گیا۔ اگر ابو طالب کا کلمہ سننا ہے تو غری کے تکثیر سے سنیے۔ کتاب کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے، دیوان ابو طالب۔ میری لائبریری میں جو سعودی عرب سے چھپی ہے، جب میں حج کرنے گیا ہوں تو میں ساتھ لے کے آیا تھا، مکہ سے میں نے خریدی ہے، دیوان ابو طالب۔ اور یہ دیوان ابو طالب یہ ہے کہ جناب زید شہید سے کسی نے کہا تھا کہ یہ خاندان بنو ہاشم کے جو بچے ہیں یہ بڑے ذہین اور فتین ہوتے ہیں، تو اے زید یہ تو بتاؤ کہ خاندان اہل بیت کے بچوں کا سلیبس کیا ہے؟ قیمتی بات سنا کیجئے تاکہ پڑھنے والے منبر پہ محنت کر کے آئیں۔ یہ جو خاندان بنو ہاشم کے بچے ہیں یہ بڑے ذہین اور فتین ہیں، تو زید یہ بتاؤ کہ ان بچوں کا سلیبس کیا ہے؟ عزت آل محمد کی قسم جناب زید نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک دربار میں دیا ہوا خطبہ فاطمہ، دوسرا دیوان ابو طالب۔ سبحان اللہ، جی حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ دیوان ابو طالب ہم اپنے بچوں کو اتنی ہی اہمیت کے ساتھ پڑھاتے ہیں سبحان اللہ، جتنی اہمیت سے ہم نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے بات ضائع کر دی ہے خدا کی قسم۔ اس میں جناب ابو طالب کا ایک شعر ہے جو آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے، میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مجلس میں خاموش بیٹھنے سے قطعاً بندہ دوسرے دن اخبار میں نہیں آتا کہ یہ بندہ سکولر ہو، صرف یہ ہوتا ہے کہ زبان کی زبان کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگ ابو طالب کا کلمہ پوچھ رہے ہیں، اب اگر کوئی زبان محروم رہ گئی تو پھر اس کا اپنا نصیب ہے۔ لوگ ابو طالب کا کلمہ پوچھ رہے ہیں، دیوان ابو طالب پڑھیے ابو طالب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔
یا شاہد الخلق فعلی فشہد سبحان اللہ انی علی دین النبی الاحمد. سبحان اللہ. اے کل مخلوق کے خالق تو گواہی دے کہ میں محمد کے دین میں ہوں. کوئی قدردان ہو تو بات کا لطف آ جائے. اے مخلوق کے خالق تو گواہی دے کہ میں محمد کے دین پہ ہوں. جملہ میں نے حضور آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے. اے مخلوق کے خالق تو گواہی دے کہ میں محمد کے دین پہ ہوں. سبحان اللہ. جس کی مخلوق گواہی دے اسے اللہ کہتے ہیں, جس کی اللہ گواہی دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب کی طاقت آپ کو بتاؤ. پوری دنیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا 2 بلاکس میں بٹ چکی تھی. دنیا کی اس وقت 2 سپر پاورز تھی اور پوری دنیا کے لوگ جتنے قبائل تھے, جتنی ریاستیں تھیں, جتنے ملک تھے, وہ ان دونوں کو خراج دیتے تھے. ایک روم, ایک ایران. یہ 2 اس دور کی میں ابو طالب کی طاقت بتانے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاریخ پڑھ کے دیکھیے حضور, یہ علی کے بابا کی طاقت بتانے لگا. سبحان اللہ. 2 طاقتیں تھیں, 2 سپر پاورز تھیں, ایک روم ایک فارس یعنی ایران. پوری دنیا کے ممالک, ریاستیں, اسٹیٹس, قبائل چل نہیں سکتے تھے جب تک ان دونوں میں سے کسی ایک کو خراج نہ دیں. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, اللہ کی کل دھرتی پہ صرف ابو طالب تھا جو نہ ایران کو خراج دیتا تھا نہ روم کو خراج دیتا تھا. ہائے 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 ہائے, اکیلا ابو طالب تھا, اکیلا ابو طالب. طاقت دیکھی آپ نے, ابو طالب کی طاقت کا لطف نہیں آیا. اکیلا علی کا بابا تھا جو نہ روم کو خراج دیتا تھا نہ ایران کو خراج دیتا. سرزمین حجاز پہ جس کا سکہ چلتا تھا اس سردار کا نام ابو طالب ہے. کائنات کا پہلا شریف جس کی ہیبت سے لوگ ڈرتے تھے. عرب کے 12 قبائل کے سرداروں نے مل کر کوہ ابو قبیس پر عرب کے 12 سردار, 12 قبائل کے سردار, انہوں نے اپنی اپنی پگڑی اتاری اور پگڑیوں کو آپس میں گرا دی. 12 سرداروں نے اپنی پگڑیاں جوڑ کے علی کے بابا کے سر پہ رکھ کے کہا تو ہمارا سردار ہے. میرے پاس ایسی قیمتی بات ہی ہوتی ہے حضور. عرب کے 12 قبائل کے سرداروں نے اپنی پگڑیاں اتار کے گرا دے کے ابو طالب کے سر پہ پگڑی باندھی اور باندھ کے کہا تو ہمارا سردار ہے. عزت علی کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے, اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ابو طالب کی مسند بچھائی جاتی تھی. جسے اس بات کا لطف نہ آیا وہ مجلس کے بعد اپنے شعور کا سینسر ضرور چیک کروائے. اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ مسند لگتی تھی ابو طالب کی, جس پر ابو طالب بیٹھتے تھے. اور عرب کے قبائل میں اگر کوئی جرم ہو جاتا تھا تو مقدمہ ابو طالب کے پاس آتا تھا.
فیصلہ علی کا بابا کرتا تھا، لیکن کمال دیکھیے ابو طالب کا، عزت علی کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے، وہ قبائل اپنے فیصلے لاتے تھے ابو طالب کے پاس۔ اب بغیر تشریح کی آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ عزت علی کی قسم تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ بچھی ہوئی مسند پر آلتی پالتی مار کے ابو طالب بیٹھے ہوتے تھے، اور جب مقدمہ آتا تھا اور کسی سے قسم لینی ہوتی تھی تو ابو طالب اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے میرے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا۔ ہائے 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 ہائے۔ جو خاموش ہیں وہ شاید سمجھے نہیں، وہ شاید سمجھے نہیں۔ علی کی بادشاہی ہے، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی علیہ السلام۔ اللہ کے گھر کے دیوار کے ساتھ بچھی ہوئی مسند پر آلتی پالتی مار کے علی کا بابا بیٹھتا تھا، اور جب کسی سے قسم لی جاتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ ابو طالب کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے تھے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کروں، اللہ کرے آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ جس کے بابا کا زانو حرمت بیت اللہ سے افضل ہو، اس کے بیٹے کو وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت۔ علی حق، علی حق، علی حق زبان سے نہیں ہوتا، یہاں سے ہوتا ہے بیٹا۔ علی حق، سلیمان حیدری۔ طاقت بتا رہا ہوں ابو طالب کی طاقت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو طالب کی طاقت بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کی کیا بات ہے۔ حجاز میں ابو طالب کا سکہ چلتا تھا۔ سبحان اللہ، سمد العرب، سبحان اللہ، یہ لقب تھا ابو طالب کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرب کا سمد، قمر حرم، سبحان اللہ، رئیس بلاد عرب و عجم، بغیر فوج کے شہنشاہ۔ یہاں بولنا ہر کسی کے پاس کی بات ہی نہیں حضور۔ ہائے ہائے ہائے، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں ان کے لیے شعور کا تبرک ہے۔ ابو طالب کا لوگ کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر وہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کے پیغامات مصطفیٰ تک جبریل لاتا تھا۔ جبریل ہی لاتا تھا اللہ کے پیغام، مصطفیٰ تک کون لاتا تھا؟ پکی بات ہے؟ جائیے پھر تاریخ پڑھیے، شیعہ تاریخ نہ پڑھیے۔ شیعہ تاریخ ویسے ہے بھی نہیں جی، یہ بھی اپنے بچوں کو بتا دوں کہ شیعہ تاریخ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تاریخ حکومت کے لوگوں نے لکھوائی ہے۔ جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے جی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے حضور۔ جس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ
اور کچھ دنیا نہ دیکھے، صرف یہ دیکھے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے۔ ہائے 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 ہائے۔ طالب، جعفر، عقیل، علی۔ اور مجھے پتا نہیں رسول اللہ کا نام کس نے رکھا ہے، مجھے عزت علی کی قسم آپ کا میرا صادق امام ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دو نام محمد اور علی کسی نبی نے بھی اپنے بچوں کے نہیں رکھے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہیں جو خدا نے پردہ وحدت میں چھپا رکھے تھے، جن ناموں تک نبیوں کی نگاہ نہیں گئی، اللہ جانے ابو طالب کی نگاہ کیسے چلی گئی ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ طالب، ابو طالب نے نام طالب رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ابو طالب کے ذہن میں کوئی مطلوب ضرور ہے۔ جعفر جانتے ہیں، سرکار جعفر صادق فرماتے کہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس کا مطلب ہے ابو طالب جنت کو بھی جانتے ہیں۔ اور ابو طالب وہ ہے جس نے ابو جہلوں کے دور میں اپنے لال کا نام عقیل رکھا ہے، اور جب علی کا نام رکھا، اب یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پڑھیے۔ رسول اللہ نے علی کو وصول کیا، رسول اللہ سے جناب ابو طالب نے لیا، اور جناب ابو طالب نے لیتے ہی یوں علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور پھر کعبے کو دیکھا، اور پھر ایک جملہ کہا ہے، خدا کی قسم کائنات نثار کر دوں ابو طالب کے اس جملے پر۔ علی کو رسول کے ہاتھوں سے لیا، یوں ہاتھوں پہ علی ہے، اور کعبے کی طرف ابو طالب نے دیکھا، اور پھر علی کی طرف دیکھا، اور پھر کعبے کی طرف دیکھا، کہا ما اشرفک، اے کعبہ تو میرے علی کے آنے سے پہلے اتنا عزت دار تو نہیں تھا، ما حسنک، اے کعبہ تو علی کے آنے سے پہلے اتنا حسین تو نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ ابو طالب کو مبارک دینے آئے ہیں تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں اس بندے کی مبارکباد قبول کروں گا جو علی کے زچہ خانے کا طواف کر کے آئے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضور یہ جملہ کو میرے سامنے کہتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی کے لطف میں گزار دیتا۔ ابو طالب نے علی کو ہاتھوں پہ لیا، کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ پہنچے ابو طالب۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے پیغامات جبریل لاتا ہے۔ جناب ابو طالب کوہ ابو قبیس پہ ہیں، ہاتھوں پہ علی ہے، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے یا رب یا ذل غسق الدجی، اے چھائی ہوئی رات کے رب۔ بیٹا یہی بیٹھ جائیں، میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ علی ہاتھوں پہ ہیں، کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ ابو طالب کھڑے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے یا رب یا ذل غسق الدجی، اے چھائی ہوئی رات کے رب، والقمر المبتلج المضی، اے روشنی بکھیرتے ہوئے چاند کے رب، بین لنا من حکمک المقضی ماذا ترا فی اسم الصبی، اے چھائی ہوئی رات کے رب، اے چمکتے ہوئے چاند کے رب، بتا تو نے میرے لال کا نام کیا رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جی 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 آپ جی آپ یا
جی بات تو آگے ہے، ابھی فضا میں معلق اور اذن نزول چاہتی ہے، استقبال میں آپ سارے فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ ابو طالب کی ہتھیلیوں پہ علی ہے اور آسمان کی طرف دیکھے علی کا بابا کہہ رہے یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی، اے چائی ہوئی رات کے رب، اے چمکتے ہوئے چاند کے رب، بتا تو نے میرے لال کا نام کیا رکھا؟ لوگ کہتے ہم حیرت میں ڈوب گئے جب ہم نے سنا کہ وہاں سے آواز آئی علی نشتک من علی، میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے۔ علی حق 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 کل ایمان حیدری۔ اے ابو طالب تیرے لال کو میں نے اپنا نام دے دیا ہے۔ نہیں جملہ ابھی بھی فضا میں معلق اور اذن نزول چاہتا ہے، جملہ ابھی بھی حضور فضا میں معلق اور اذن نزول چاہتا ہے۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں اے چھائی ہوئی رات کے رب، اے چمکتے ہوئے چاند کے رب، بتا میرے لال کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آواز ہم نے سنی جو عرش سے آ رہی تھی علی نشتک من علی، میں نے تیرے لال کو اپنا نام دے دیا ہے، میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے۔ پیغام آتے ہیں جبریل کے ذریعے، یہاں جبریل کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں اور علی کا بابا اللہ سے باتیں کر رہا۔ ہائے 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 ہائے، علی نشتک من علی۔ آپ کو بڑی سے بڑی بات یہی سنائی گئی ہے کہ رسول اللہ کا نکاح پڑھا ہے، بے شک یہ بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، ہاں کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب پھر آپ کی حیرت بنتی ہے کہ ہم نے آج تک تو یہی سنا ہے کہ سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ رسول کا نکاح پڑھا ہے۔ بے شک یہ مولانا صاحب کا دماغ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے، واہ 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 تو پھر اگر بڑی بات نہ سناؤں سبحان اللہ، تو مجھے یہاں سے نکلنے ہی نہ دیجیے، اور اگر سناؤں اور لگے آسمان سے نور اترا ہے اور قلب میں ٹھہر گیا ہے تو آپ کے دل کی دعا چاہیے گری کے تقسیم۔ کمال یہ نہیں کہ خطبہ نکاح پڑھا، اب کمال بتاؤں؟ سبحان اللہ، ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، نفیسہ، عفیفہ، طاہرہ، سیدہ قریش، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بی بی جس کے گھر مہمانوں کو کھانا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلایا جاتا ہے، ان بی بی کا غلام میسرہ آیا ہے رسول کے پاس، اور میسرہ نے آ کے کہا اے پسر عبداللہ، میری ملکہ کہتی ہے اگر آپ میرے سر کا تاج بن جائیں تو میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آپ کو پیچھے رہ گیا تو میں سمجھوں گا وہ مجلس دیکھنے آیا ہے۔ میسرہ ملکۃ العرب کا پیغام لے کے آیا ہے کہ اے پسر عبداللہ، میری ملکہ کہتی ہے اگر آپ میرے سر کا تاج بن جائیں میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم۔ پلٹ کے کائنات کے رسول نے فرمایا میسرہ تیری ملکہ معمولی خاتون نہیں کہ محمد کو انکار ہو، لیکن میری مجبوری یہ ہے میں نے ساری زندگی کوئی کام ابو طالب سے پوچھے بغیر نہیں کیا، سیدھے آئے ابو طالب کے پاس۔ اب وہ بڑی بات سنانے لگا، وہ بڑی بات، سیدھے آئے ابو طالب کے پاس۔ چچا میسرہ آیا تھا ملکۃ العرب کا پیغام لے کر، وہ کہتی ہے اگر آپ میرے سر کا تاج بن جائیں میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ماذا عندک یا من الرائے۔ چچا بتائیے اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پلٹ کے ابو طالب نے فرمایا کر لے بھتیجے، کر لے بھتیجے، کر لے بھتیجے، کر لے بھتیجے، مصطفیٰ کا نکاح پڑھنا بڑی بات نہیں،
کمال ابو طالب یہ ہے کہ علی کے بابا نے محمد کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. ہائے 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 کر لے بھتیجے. حسین بادشاہ حسین بادشاہ ولیوں کے ولی کے مولا کا ولی ہے ابو طالب. ہائے 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 ہائے. پھر جملہ دہراتا ہوں جن کی حیرت بڑھ گئی ہے. ولیوں کے ولی کے مولا کا ولی ہے ابو طالب. مجلس میں ایک بات بھی مل جائے تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلام. جاتے ہوئے جناب عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا تھا. 10 بیٹوں. سبحان اللہ. حمزہ، عباس، زبیر، حارث، مقوم، حجل، ایداک، ابو لہب، ابو طالب. اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہا میرے بعد کون محمد کی ضمانت لیتا ہے؟ ہائے 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 میں قربان ہو جاؤں میں قربان ہو جاؤں. جناب حمزہ آگے بڑھے. بابا میں پالوں گا. حمزہ جانتے ہیں معمولی ہستی اسد اللہ و رسول، اللہ اور رسول کا مشترکہ شیر، رسول اللہ کا علم بردار. جناب حمزہ بڑھے. جناب عبد المطلب نے فرمایا حمزہ ہٹ جا، تو اس کا اہل نہیں. ہائے ہائے ہائے. جناب عباس ابن عبد المطلب بڑھے. جناب عبد المطلب نے فرمایا عباس ہٹ جا، تو بھی اس کا اہل نہیں. زبیر آگے بڑھے. فرمایا تو بھی اس کا اہل نہیں. حجل، ایدا جو بڑھ رہا تھا جناب عبد المطلب کہہ رہے تھے ہٹ جاؤ تم اس کے اہل نہیں. آخر میں کھڑے تھے ابو طالب. فرمایا بابا بابا ان سب کا امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بچے کو چھوڑ دیجئے نا، جس کا دامن پکڑ لے گا وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا. مجھے عزت علی کی قسم ابو طالب نے مصطفیٰ کو پناہ نہیں دی. انگلی پکڑ کے محمد نے ابو طالب کی پناہ لیا. رسول آگے بڑھے اور ابو طالب کی انگلی تھام. یہاں جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا واللہ لن یصلوا الیہ بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینہ. بابا ابو طالب مٹی میں دفن ہو جائے گا، دشمن کا ہاتھ محمد کے دامن تک نہیں جانا. وعدہ کیا تھا اپنی ذات کا. ہائے ہائے. اور پوری کربلا دے دی محمد کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. محمد کی بیٹی آپ سے راز. خدیجہ نے بھی دنیا چھوڑ دی، ابو طالب نے بھی دنیا چھوڑ دی. محمد مصطفیٰ جب مکہ چھوڑ رہے تھے نا، رسول کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ بار بار جدھر ابو طالب دفن تھے، جدھر خدیجۃ الکبریٰ دفن تھی، محمد مصطفیٰ جاتے ہوئے بار بار ان قبروں کو دیکھتے تھے. اور جانتے رسول جملہ کیا کہتے تھے؟ خدا کی قسم ہر عزادار کا ہاتھ سینے پہ آ جائے گا اگر یہ جملہ. رسول مکہ چھوڑ رہے تھے، پلٹ کے بار بار ان دونوں کی قبروں کو دیکھتے تھے. اور پھر ساتھ جانے والوں سے رسول کہتے تھے دیکھو میرا ناصر بھی مر گیا ہے، میری نصرت بھی مر گئی. میرا ناصر بھی مر گیا، میری نصرت بھی مر گئی ہے. رسول نے مکہ چھوڑ دیا، ابو طالب نے دنیا چھوڑی. پھر لوگ مصطفیٰ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. ایک جملہ پہنچ جائے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے. یہ جتنے عزادار تشریف فرما ہیں یقیناً یہاں رونے ہی آئے.
میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ دے. ابو طالب نے دنیا کیا چھوڑی, لوگوں کے ہاتھ محمد پہ دراز ہو گئے. ہائے 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 ہائے. روز حملہ کرنے آ جاتے تھے میرے مصطفیٰ پر. جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کو ہمت نہیں ہوئی محمد سے جنگ کرنے کی. میدان احد میں لڑتے لڑتے رسول ایک نشیب میں گر گئے تھے. چاروں طرف مشرک حملہ کر رہے تھے. ابو طالب کا بیٹا اپنی تلوار لے کے محمد کا دفاع کر رہا تھا. یا اچانک فضا میں ایک آواز گونجی, الا ان محمدًا قد قتل, محمد مارے گئے. یہ آواز پہنچی محمد کی بیٹی کے کانوں تک. بس جملہ اس کے لیے ہے جو گھر سے رونے آیا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی اتنی تیزی سے گھر سے نکلی, چادر سنبھالتی ہوئی, پاؤں میں نالین نہیں پہنی, بابا بابا کہتی میدان احد کی طرف گئی. ابھی بی بی میدان سے دور تھی. وہ جو مشرکوں کا سردار تھا نا, اس نے ہاتھوں سے سپاہیوں کو ہٹانا شروع کر دیا. اب اسے نہ مارو, وہ اس کی بیٹی آ گئی ہے. اللہ جانے حسین کا